میں اکثر آپ کو ان مجالس کے اندر عرض کر چکا ہوں، 3 باتیں کبھی نہ چھوٹیں آپ سے۔ اللہ کی محبت جو ساری محبتوں پر غالب، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو۔ اللہ چونکہ سب سے بڑے ہیں، مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے معنی اللہ سب سے بڑے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، نبیوں سے بھی بڑے ہیں، ولیوں سے بھی بڑے ہیں، شہیدوں سے بھی بڑے ہیں، فرشتوں سے بھی بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ بڑے ہیں تو پھر ان کی محبت بھی اسی درجے میں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی پیار مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ لیکن وہ تو خالق ہیں، خالق سے ہٹ کر جب مخلوق کی طرف آئیں گے پھر سب سے بڑا پیار جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ ایسا پیار دنیا میں کسی انسان نہ اپنی ماں سے، نہ اپنے باپ سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے خاندان سے، نہ اپنے استاد سے، نہ پیر سے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے برابر پیار ابوبکر صدیق سے بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے مومن بن نہیں سکتا جب تک اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب اپنے باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ خدا ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ حضور کے محبت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی ہمیں نہ جچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جب نیچے آئیں گے امت کی طرف تو پھر سب سے زیادہ محبت کس سے ہوگی؟ صحابہ سے ہوگی۔ اور آج جن حالات کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس زمانے میں ایسے باغیوں کا، صحابہ کے دشمنوں کا بڑا غلبہ ہے اس ملک کے اندر، ان کو باقاعدہ پذیرائی ملی ہوئی ہے، ان کو سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کا ساتھ خدا کی ذات ہے، آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی طاقت پر ہے، تو پھر اس ایمان کے تقاضے سے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی محبت سب سے اوپر، پھر نبی کی محبت دوسرے نمبر پر، پھر صحابہ کی محبت سب سے۔ ان 3 چیزوں سے دل و دماغ کو خالی نہ رکھنا، اس کے بعد آزاد ہیں آپ۔ جس بھی اللہ والے سے پیار کریں کوئی حرج کی بات نہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس کے ساتھ آپ عقیدت ہے، آزاد ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا معاملہ خاص ہے، سارے ولیوں کے سردار ہیں صحابہ کرام، تمام ائمہ دین، فقہا، محدثین کے سردار ہیں صحابہ کرام۔ عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، امام ابو حنیفہ کے مجلس فقہ کے ایک ممبر تھے، شاگرد تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کا وہ مقولہ آپ حضرات ذہن سے مت اتاریں، پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ سیدنا معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، لیکن بڑے نیک نام اور نیک دل خلیفہ گزرے ہیں۔ پوچھنے والے کے ذہن میں کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے، اس نے پوچھ لیا ان دونوں میں سے ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک پوچھے تمہاری دماغ ٹھکانے پر ہے؟ ایک صحابی کا اور غیر صحابی کا تقابل پوچھ رہے ہو؟ فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عزیز۔ حضرت معاویہ جب میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے نکلتے تھے،
میدان جہاد کے گرد و غبار جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑ اڑ کر گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی، وہ گرد و غبار جو گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی جس میں معاویہ سوار ہوتے تھے، خیر من الف عمر بن العزیز، وہ گرد و غبار بھی 1000 عمر بن العزیز سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک ولی اللہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے ولی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ صحابی کیا ہے۔ عمر بن عزیز بہت بڑے انسان تھے، خدا کی ارب و رحمتیں نازل ہوں، لیکن صحابی نہیں تھے۔ شرف صحابیت تمام فضیلتوں سے بالا ہے۔ شاید میرا جملہ یاد ہوگا، عمل کے ترازو میں صحابہ نہیں تلتے، صحابہ کو عمل کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، عمل کے ترازو میں ہم تلتے ہیں، میں اور آپ تلتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ تلتے ہیں، سارے علماء، سارے فقہاء، سارے محدثین، سارے صوفیاء، سارے بزرگ تلتے ہیں، لیکن جہاں صحابہ کی بات آتی وہ عمل کے ترازو میں نہیں، نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، بات کوئی بھول نہ جانا، احد پہاڑ دیکھا ہے؟ خدا بار بار دیکھنا نصیب کرے، وہاں کی حاضری قبول فرمائے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، سونا اللہ کی راہ میں، اور میرا صحابی 1 پاؤ جو خرچ کرے، جو غلہ جو سب سے نچلے درجے میں شمار ہوتا ہے، تم سونا خرچ کرو احد پہاڑ جتنا، اور میرا صحابی 1 پاؤ جو خرچ کرے، تم اس کے برابر درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بات، نبی کی نسبت کے ترازو میں صحابہ تلتے ہیں، عمل کے ترازو میں نہیں۔ یہ دعا مانگا کریں تنہائیوں میں بھی، میرا رب دیکھتا بھی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، سنتا بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، اس محبت میں اطاعت خود بخود آئے گی، خالی خولی محبت نہیں۔ یا اللہ ہمیں نبی کی ایسی محبت نصیب فرما کہ ہمارے انگ انگ میں حضور کی اطاعت موجود ہو، اور یا اللہ تو اپنی ذات کی محبت نصیب فرما۔ اس سے بڑی دولت خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں۔ خدا آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ میں تو آپ کے لیے تنہائیوں میں دعا کرتا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ یہاں آپ کا سامنے، میں تنہائیوں میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے جتنے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے جتنے نمازی ہیں، ان کے گھروں سے مجھے اچھی خبریں ملیں، ان کی ذات سے مجھے اچھی خبریں ملیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے، میرا کمال نہیں، میرے اللہ نے بنایا ہے۔